اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اپنے پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور منقبت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام کی خصوصیت مقابلہ نعت خوانی ہے۔ جب انشاءاللہ ہم مقابلہ نعت خوانی کی طرف آئیں گے تو آپ کو اس حوالے سے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال پروگرام کا آغاز، چونکہ مقابلہ طویل ہے اور اس میں ٹائم کافی لگے گا، پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ تلاوت قرآن حکیم سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اب حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار جو کہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے لکھے ہوئے ہیں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔
خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصیل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصیل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ علامہ اقبال کے حمدیہ کلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. آج چونکہ مقابلہ نعت خوانی ہمارے پروگرام میں شامل ہے تو اس کی وجہ سے میں گفتگو میں بھی اختصار سے کام لوں گا اور کلام مجھے دو ہی پڑھنے، ایک نعت شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا. حضرت امام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہزادے ہیں کہ جن کو ہم شبیہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے آپ، اور آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے وہ الحمدللہ ہر شخص جانتا ہے. دونوں شہزادوں سے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے
حضور کی محبت اور حضور کی شفقت جو ہے وہ ایسی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جاتی۔ حضور اپنے کاندھوں پہ ان کو سوار فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں شہزادوں میں سے کوئی بھی شہزادہ اگر حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتا تھا تو حضور اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے کہ جب تک کہ وہ خود نہ اتر جائے، یا امام حسن یا امام حسین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کے ساتھ ہمیں وہ عقیدت اور محبت عطا فرمائے، ان کا وہ احترام کرنے کے ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ نے حکم دیا اور جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا۔ بہرحال انشاءاللہ گاہے بگاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کا ذکر ہوتا رہے گا مختلف پروگراموں میں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے چند اشعار جو کہ میرے والد گرامی حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ ہیں، ان کے اس نعتیہ کلام کے چند اشعار سے میں نعت شریف کا آغاز کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذکر حسن شاہ خوبا کیجئے، ذکر حسن شاہ خوبا کیجئے، دل کی دنیا میں چراغاں کیجئے، دل کی دنیا میں چراغاں کیجئے، رحمت للعالمین کے عشق سے رحمت للعالمین کے عشق سے اپنے ہر ایک دکھ کا درما کیجئے، اپنے ہر ایک دکھ کا درما کیجئے، وہ دکھائیں گے ضرور اپنا جمال، وہ دکھائیں گے ضرور اپنا جمال، شوق دل سے ان کا ارماں کیجئے، شوق دل سے ان کا ارماں کیجئے، تا ابد اس میں رہے گی روشنی، تا ابد اس میں رہے گی روشنی،
اپنے دل میں ان کو مہماں کیجیے، اپنے دل میں ان کو مہماں کیجیے، نعت کی محفل سجاؤ اے ریاض، نعت کی محفل سجاؤ اے ریاض، اپنے بخشش کا یہ ساماں کیجیے، اپنی بخشش کا یہ ساماں کیجیے، نعت کی محفل سجاؤ اے ریاض، اپنی بخشش کا یہ ساماں کیجیے، ذکر حسن شاہ خوباں کیجیے۔ اب جناب سید معین الحق صاحب گولڈا شریف والے، ان کی ایک منقبت میں نے پڑھی ہے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شان اقدس میں۔ بہرحال وہ پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ کے علم میں یہ باتیں دہرا رہا ہوں، ان باتوں کو کہ حضور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ اور 28 صفر حضرت امام حسن کی شہادت کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے حضرت سید معین الحق صاحب کی لکھی ہوئی اس منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ مظہر کبریاء ہے جناب حسن، مظہر کبریاء ہے جناب حسن، سید با وفا ہے جناب حسن، سید با وفا ہے جناب حسن، شان رب العلا ہے جناب حسن، شان رب العلا ہے جناب حسن، کیا عجب دل ربا ہے جناب حسن، کیا عجب دل ربا ہے جناب حسن، نور چشم نبی جان زہرا ہے وہ، نور چشم نبی جان زہرا ہے وہ، نور چشم نبی جان زہرا ہے وہ، کیا حسین مالقا ہے جناب حسن،
کیا حسین مالقا ہے جناب حسن، ہے امامت کا بے مثل در سمی، ہے امامت کا بے مثل در سمی، سر سے تاپا صفا ہے جناب حسن، سر سے تاپا صفا ہے جناب حسن، میں ہوں قربان معین اس پہ 100 جان سے، میں ہوں قربان معین اس پہ 100 جان سے، میرے دل پہ لکھا ہے جناب حسن، میرے دل پہ لکھا ہے جناب حسن۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں منقبت کے بعد ہم مقابلہ نعت خوانی کی طرف چل رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہرحال یہ 1 ہفتے کا ہم نے وقت دیا تھا کہ اس 1 ہفتے میں جو 25 سال سے یا 25 سال تک جن کی عمر ہے لڑکے اور لڑکیوں کی، وہ اپنا نعتیہ کلپ ہمیں 2 منٹ کا بھیجیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ تقریباً آج صبح مجھے فجر کی نماز کے بعد بھی سلیم شاہ صاحب نے یہ، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کلپ جو تھے سید سلیم شاہ صاحب سہروردی، مرکزی صدر سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن، جناب کمال الدین سہروردی صاحب، جناب رمضان سہروردی صاحب، سکندر ایوب سہروردی صاحب اور ہمارے وقار شاہ صاحب میلبورن میں جو ہوتے ہیں، ان کی وساطت سے مجھ تک پہنچے۔ ہم نے ویسے اشتہار میں جو دیے تھے وہ 3 ہی نام دیے تھے کہ ان کے واٹس ایپ پہ آپ یہ کلپ بھیجیں، سلیم شاہ صاحب، کمال الدین سہروردی صاحب اور رمضان سہروردی صاحب۔ تو کچھ لوگوں نے جو مختلف ممالک میں تھے انہوں نے بھی اپنی نعتیں مجھے بھیجی۔ تو وقار شاہ صاحب نے میلبورن سے مجھے 2 کلام بھیجے اور سکندر ایوب صاحب نے، محمد ساجد علوی صاحب انہوں نے لندن سے نعت شریف کا کلپ مجھے بھیجا تھا، ارسلان صدیقی صاحب ٹورنٹو سے، ان کی بھی نعت شریف کا کلپ آیا تھا۔ رات کو تقریباً 2 گھنٹے مجھے لگے 75 نعت خوانوں کے کلپ میں نے سنے، جبکہ 30 نعت خواں حضرات جن کو سلیم شاہ صاحب نے، کمال بھائی نے اور ہمارے رمضان بھائی نے یہ میسج کیا تھا، کیونکہ اس میں پہلے یہ آگاہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ نعت شریف پڑھنا قواعد و ضوابط کے ساتھ مقابلے میں ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم نے ہر نعت خواں سے کہا تھا کہ پہلے اپنا نام وہ خود بولیں اور پھر اپنے شہر کا نام بتائیں اور اس کے بعد نعت شریف پڑھیں۔ تو 30 نعت خواں ایسے تھے کہ جن کو یہ دوبارہ تاکید کی گئی کہ آپ اپنا دوبارہ کلپ بھیجیں اور پہلے اپنا نام بتائیں، پھر شہر کا نام بتائیں، پھر نعت شریف پڑھیں۔ 30 نعت خواں اس وجہ سے اس مقابلے میں شریک ہونے سے رہ گئے
کہ انہوں نے جو کلپ بھیجے وہ اس میں نہ اپنا نام دوبارہ انہوں نے بیان کیا بولا، نہ ہی اپنے شہر کا نام بتایا، صرف نعت شریف اس میں پڑھ دی. وہ اچھی آوازیں تھیں. اچھا ہوتا کہ وہ اگر اپنے نام کے ساتھ اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ نعت شریف کا کلپ ہمیں بھیجتے تو وہ مقابلے میں ضرور شامل کیا جاتا. اور یہاں پہ میں یہ بات عرض کروں کہ مقابلہ نعت میں جو پہلا انعام ہے وہ 10,000 روپے پاکستانی ہیں. وہ ہمارے محمد عمر سہروردی صاحب جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں ان کی طرف سے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ابھی مقابلے کی جو تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تو بعد میں یہ انعامات بڑھ بھی جائیں، لیکن ہم مقابلے کی طرف اب جا رہے ہیں. تو آپ کو میں مقابلے شروع کرنے سے پہلے ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مقابلہ شروع کریں گے. یہ آپ ذرا کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا. السلام علیکم. عبد الباسط، ایپنگ، میلبرن. واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اب یہ عبد الباسط صاحب میلبورن سے انہوں نے یہ کلام پڑھا. انہوں نے ایک جو مطلع تھا وہ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا، اور دوسرا جو شعر پڑھا وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی نعت شریف کا پڑھا. تو دو نعتیں ملا دی انہوں نے، دو کلام کو ملا کر پیش کر دیا. تو یہ اس لیے مقابلے میں یعنی جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، جو منتخب کیے ہیں نعت خواں، اس میں آنے سے رہ گئے. اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہیں جو میں انشاءاللہ غلطیاں کیونکہ مقابلے میں جب جو آتا ہے تو ہوئی جاتی ہیں غلطیاں اس طرح کی، اور ہم سے بھی اس عمر میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات تلفظ کی غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ ذرا جب مقابلے میں آئے تو آدمی کو پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے. اور اب میں آپ کو مقابلہ نعت خوانی کی طرف لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے جو آوازیں ہم نے منتخب کی ہیں
پہلے میرا ارادہ تھا کہ جی 9 آوازیں جو ہیں ہم منتخب کریں گے، لیکن جب یہ 75 نعت خوانوں کو سنا تو 15 آوازیں جو ہیں ہم نے اس میں منتخب کی ہیں، اور ابھی میں آپ کو گائے بگائے یہ سب سنتے بھی رہیں گے، گفتگو بھی آپ سے ہوتی رہے گی، آپ کو بتاتا بھی رہوں گا۔ تو پہلے مقابلہ شروع ہونے سے قبل میں نے یہ عرض کر دیا کہ عبد الباسط صاحب مقابلے میں نہیں ہیں، یہ میں نے ان کا کلام اس لیے سنایا ہے کہ انہوں نے 2 شاعروں کے کلام کو ملا کے پڑھا ہے۔ تو اس طرح کے جو غلطیاں ہیں، اس طرح کی جو غلطیاں ہیں اس سے اجتناب کیجیے، اور تلفظ کی صحیح ادائیگی فرمائیں، لحن کو صحیح رکھیں، اور ادائیگی آپ کی خوبصورت ہونی چاہیے، تبھی آپ مقابلہ یہ جیتیں گے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ جب مقابلے کا فائنل ہوگا تو اس میں انعامات کے اندر اضافہ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے، اور یہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ اصل مقصد اور مقصود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ نعت کے ذریعے سے۔ تو میرے بڑے بھائی سید بدی الدین سہروردی صاحب نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار فرمایا ہے، تو آپ سب سے پہلے سید بدی الدین سہروردی صاحب، چیئرمین اسلامک سپریم کونسل کینیڈا کیلگری، ان کے خیالات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل سہروردیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بین الاقوامی مقابلہ نعت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں پوری دنیا سے ثنا خوان حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقابلہ نعت کے اہتمام کرنے والے تمام ساتھیوں کو، خاص طور پر اس کے جو سربراہ ہیں الحاج قاری سید فصیح الدین سہروردی صاحب، محترم جناب سلیم شاہ صاحب، محترم جناب کمال الدین صاحب، اور وہ تمام کارکنان جو اس کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مقابلہ نعت خوانی انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کے ثنا خوانوں کے لیے ایک بہت سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ثنا خوان اس میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ثنا خوانی کو قبول فرمائے اور ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی اس میں انعام یافتہ قرار دیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں انعام یافتہ بنائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سلیم شاہ صاحب کو، کمال شاہ صاحب کو، اور خاص طور پر برادر مکرم الحاج قاری سید فصیح الدین سہروردی صاحب کو کہ جو اس مقابلہ نعت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو یہ سید بدی الدین سہروردی صاحب کے خیالات تھے جو آپ نے سماعت فرمائے۔ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کے مرکزی صدر سید سلیم شاہ صاحب سہروردی الحسینی، ماشاءاللہ ان کی کاوشیں اور ان کا عمل دخل اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے، اور کمال الدین سہروردی صاحب، رمضان سہروردی صاحب، سکندر ایوب سہروردی صاحب، ابن علی سہروردی صاحب، علی رضا سہروردی صاحب ساہیوال والے، سکندر ایوب سہروردی صاحب، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اصل میں تو وہ میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے میں وہ انجام دے رہا ہوں۔ یہ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کے روح رواں جناب سید سلیم شاہ صاحب، جناب کمال الدین سہروردی صاحب، جناب رمضان سہروردی صاحب، جناب سکندر ایوب سہروردی صاحب اور دیگر حضرات۔ اب حضرت علامہ مقصود احمد قادری صاحب نیو یارک سے، جو جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ ہیں، حضرت علامہ مولانا مقصود احمد قادری صاحب، ان کے خیالات سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں
سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کے جملہ عہدیداران اور اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب اور سید سلیم شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نعتیہ مقابلہ آرگنائز کیا، جس میں نوجوان ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے اور نوجوانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا شوق پیدا کرنے کے لیے آپ نے اس کا اہتمام کیا، اور نہ صرف پاکستان بلکہ آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، بلکہ دنیا بھر کے ممالک سے تمام نوجوانوں کو آپ نے اس میں شرکت کا موقع دیا۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے یہ نعت خوان جو اپنے اپنے نعت کے کلپ جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خالصتاً حضور کی محبت کے لیے پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اصل اجر اور ریوارڈ جو ہے وہ تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا۔ تو جن کو انعام جو پوزیشن حاصل کریں گے ان کو بھی مبارکباد، اور اگر کسی کی پوزیشن نہیں آئی تو ان کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور مزید محنت کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح خوانی کرتے رہنا چاہیے، آپ کی نعت پڑھتے رہنا چاہیے۔ نعت سننا بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا ذوق ہے، اور نعت پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے دعوے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ مولانا مقصود احمد قادری صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت نیو یارک آپ سے خطاب فرما رہے تھے، آپ نے ان کا بیان سنا۔ اب ہم مقابلے کی طرف جائیں گے، اور میں ایک بار پھر ان 30 نعت خوانوں سے معذرت چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنے کلپ تو بھیجے لیکن میسج کرنے کے باوجود، درخواست کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے نام کو مینشن نہیں کیا، نام نہیں بولے وہ، اور اپنے شہر کا نام انہوں نے نہیں بتایا، جس کی وجہ سے وہ مقابلے سے میں شامل ہونے سے رہ گئے۔ تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں ان سے، اور 75 میں سے جو 15 نعت خوان ہم نے منتخب کیے وہ انشاءاللہ اب آپ کو میں سنوا رہا ہوں، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آگے پروگرام کو ہم کیسے لے کے چلیں گے۔ آپ اب سماعت فرمائیے، یہ نعت شریف پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شعیب فریدی اور میرا تعلق جامعہ فریدیہ ساہیوال سے ہے۔ واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم
اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ یہ تھے جناب محمد شعیب فریدی صاحب ساہیوال سے، جن کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اور میں بھی کیونکہ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں کلام کے اوپر، کیونکہ میں ان آوازوں کا بتا رہا ہوں جو 15 آوازیں ہیں میری اپنی دانست میں، اپنے خیال میں سب سے اچھی لگیں، ان کو جو منتخب کیا گیا، تو وہ آپ کو میں سنوا رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ آوازیں سننے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی، میں بتاتا رہوں گا بیچ میں آپ کو۔ اب آپ اگلا ثنا خاں کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شعیب فریدی اور میرا تعلق جامعہ افریدیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اویس کریمی ہے اور میرا تعلق گاؤں خون دمیال سیالہ اسلام آباد سے ہے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تم کینے گنبدے خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ یہ تھے محمد ادریس کریمی صاحب اسلام آباد سے، ماشاءاللہ۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں، پہلے جنہوں نے پڑھی نعت شریف محمد شعیب فریدی صاحب، انہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا، اور یہ محمد ادریس کریمی صاحب نے جو کلام پڑھا وہ سید شریف الدین نیت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے
چچا ہیں ان کا لکھا ہوا کلام پڑھا. تو پہلے جو شعیب فریدی صاحب نے کلام پڑھا وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا، اور دوسرا کلام جو تھا وہ سید شریف الدین نیر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا تھا. جو کلام مجھے پتہ ہوگا کہ جی یہ کس کا ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اب آپ اگلے نعت خواں کو سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شفاقت علی فریدی الحسینی ہے اور میرا تعلق ضلع سہیوال سے ہے. مصطفیٰ پر سلام ہے میرا، مصطفیٰ پر سلام ہے میرا، ایسا یہ پیام ہے میرا، میرے آز نبی قبول میرے آز نبی قبول ہوں، باغ جنت مقام ہے میرا، مصطفیٰ پر سلام ہے میرا. ماشاءاللہ شفاقت علی فریدی الحسینی سائیوال سے انہوں نے حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا، اور یہ ابا جی کا امرتسر کا لکھا ہوا کلام ہے. اور میں نے الحمدللہ اس کو 1972 میں نشتر پارک میں منعقد ہونے والی کل پاکستان محفل نعت میں جو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں منعقد ہو رہی تھی اس میں پڑھنے کی سعادت میں نے حاصل کی. اس کلام کو شفاقت علی فریدی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا. اب اگلے نعت خواں کو سماعت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیر اشرفی ہے، میرا تعلق شہر کراچی سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی
جانا. جناب سمیر اشرفی صاحب کراچی سے، انہوں نے حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اب اگلے نعت خواں کو سماعت فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان اشرف ہے. میرا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ضلع جھنگ سے ہے. یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، دل کے ویران کو گلزار بنا رکھا ہے یقین مجھ کو میرے گھر میں بھی آئیں گے حضور، ہے یقین مجھ کو میرے گھر میں بھی آئیں گے حضور. میں نے یادوں کے دریچوں کو کھلا رکھا ہے، میں نے یادوں کے دریچوں کو کھلا رکھا ہے. جھنگ سے محمد عثمان اشرف صاحب کو آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہیوسٹن امریکہ سے پیش کیا جا رہا ہے اور میں یہیں پر اس وقت ہوں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں انشاءاللہ تعالی جب اس کا فائنل ہوگا تو اس میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ یعنی پہلی اور دوسری اور تیسری پوزیشن کے والوں کے انعامات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. اور جس طرح لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس سے جو ہے یہ فرق پڑے گا اور انعامات کی جو کسی بھی صورت میں اس کے اندر انعامات کے اندر اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ. بہرحال جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے تو اس کو انعام ملے گا ہی ملے گا. لیکن جو دنیاوی طور پر ہم نے یہ چونکہ مقابلہ رکھا ہے تو اس مقابلے کے حوالے سے جو ہم نے انعامات رکھے ہیں اس کے فائنل میں میں آپ کو ابھی تفصیل بتاؤں گا. جس پہلے آپ تمام نعت خوانوں کو سن لیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر آپ کو میں اس کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم فائنل تک پہنچیں گے. اب اگلے نعت خواں کو آپ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد فرحان لطیف قادری، تلگنگ چکوال. کعبے کے بدر دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دخان تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی
مصطفیٰ نام ہوا مصطفیٰ آقا تم پہ کروڑوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد فرحان لطیف قادری، تلگنگ چکوال. کعبے کے بدر دو جا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس دخا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ نام ہوا مصطفیٰ آقا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس دخا تم پہ یہ تھے فرحان لطیف قادری صاحب تلگنگ چکبال سے، جنہوں نے میرا خیال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جو پیش کیا. اور اب اگلے میں ثنا خان کو آپ کو سنواتا ہوں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پروگرام تو جو آپ سننا بھی سب کچھ ہے، اور اس قواعد و ضوابط کا بھی اعلان کرنا ہے، فائنل کا بھی اعلان کرنا ہے. اب اگلے نعت خاں کو آپ سماعت فرمائیں. خرم شہزاد سہروردی لاہور سے. لے کے پہلو میں غمیں امت نادار آئے، امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، کھل گئے محفلے کونین پہ، کونین کے راز کھل گئے محفلے کونین پہ، کونین کے راز واقف راز نہاں واقف
اسرار آئے، واقف راز نہاں، واقف اسرار آئے۔ یہ تھے خرم شہزاد سہروردی لاہور سے، اور اگلے ثنا خاں کو سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم، میرا نام ولی اختر ہے اور میں راولپنڈی سے بلانگ کرتی ہوں۔ لم یاتی نظیرو کافی نظر مثلیں تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہیدو سرا جانا۔ البحر علا والموج طغا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا۔ لم یاتی نظیرو کافی نظر مثلیں تو نہ شد پیدا جانا۔ یہ تھیں ولیہ صفدر راولپنڈی سے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا۔ اب اگلے نعت خاں کو سماعت فرمائیے۔ محمد یاسر علی سہروردی ساہیوال سے۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور بات بدعمالیوں سے میں نے بھی بگاڑی، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بھی بگاڑی، بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار
बनाया। یہ تھے محمد یاسر علی سائیوال سے، جن کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اگلے ثنا خاں کو سماعت فرمائیے۔ طیب رحمان آف گجراوالا ایڈریس، ریس کورس روڈ، محلہ عبداللہ کلونی، سلطان بازار۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عیش پہ جاری ہے حکومت تیری، دیکھنے والے کہاں کہتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اللہ اللہ شہ۔ یہ تھے طیب رحمان صاحب گجرانوالا سے۔ اب اگلے ثنا خاں کو سماعت فرمائیے۔ میں حافظ محمد عثمان، ملتان، پنجاب، پاکستان سے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، ہے تجھے خبر میری وجہ ہے راحت قلب و جان، ہے تجھے خبر شہین و میری وجہ ہے راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے۔ یہ تھے حافظ محمد عثمان صاحب ملتان سے، بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ کلام تھا ماجد خلیل صاحب کا، اور اب پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے 15 آوازیں جو منتخب کی تھیں اس میں سے 11 آوازیں آپ نے سن لی ہیں۔ اب اگلے نعت خواں کو سماعت فرمائیے۔
محمد فرخن وقار سہروردی راولپنڈی. قبلۂ عارفاں کعبۂ عاشقاں اس قدم کے نشان. قبلۂ کعبۂ عاشقاں اس قدم کے نشان بے کسوں کے لیے ایک حصار امان اس قدم کے نشان. رحمت عالمین نور عرش بری شمع روح زمین سبت ارض و سما میں نہیں ہے کہاں اس قدم کے نشان. ماشاءاللہ یہ تھے محمد فرخن سہروردی صاحب راولپنڈی سے. اور ابھی نیو یارک سے ہمارے راجہ اشتیاق صاحب نے مجھے یہ میسیج دیا ہے کہ پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن والوں کے انعامات میں ان کی طرف سے 3,000 روپے پاکستانی کا اضافہ کیا جائے. تو اس طرح جو بھی رقم بنے گی وہ انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ لوگ اس میں حصہ لیتے رہیں گے اور انعام میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ تینوں نعت خانوں کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پہلی اور دوسری اور تیسری پوزیشن پہ جو نعت خان آئیں گے ان کو 3,000 پاکستانی روپے ان کی جانب سے ان کے انعامات میں اس کا اضافہ کیا جائے. انشاءاللہ جو فائنل ہوگا تو اس میں پھر راجہ صاحب کے پیسے بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ راجہ اشتیاق احمد صاحب کے. تو انشاءاللہ اب اگلے ثنا خاں کو میں آپ کو سنواتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مقابلہ سننے کے بعد پھر سے سارے حضرات جو بھی آپ سنیں گے اس کے مطابق اگلا جو لاہ عمل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زین العابدین سہروردی ہے اور میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے. عشق احمد کی شمع دل میں جلا دے کوئی عشق احمد کی شمع دل میں جلا دے عشق احمد کی شمع دل میں جلا دے کوئی میری آنکھوں کو زمان کا دکھا دے کوئی
کو جمال کا دکھا دے کوئی. یہ تھے محمد زین العابدین سہروردی لاہور سے. اب اگلے نعت خواں کو سماعت فرمائیے. محمد زین العابدین سہروردی لاہور سے. تڑپ جو پاتا ہوں دل میں درے نبی کے لیے بڑا احساس ہے یہ میری زندگی کے لیے بڑا احساس ہے. نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا. نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا. چلا ہوں لے کے یہ موتی تیرے نبی کے لیے بڑا احساس ہے. یہ تھے محمد زین العابدین سہروردی. ان کا نام بھی محمد زین العابدین سہروردی ہے. ان سے پہلے جنہوں نے پڑھا ان کا نام بھی محمد زین العابدین سہروردی، اور دونوں لاہور سے ہیں. تو میں جنہوں نے اب پڑھا ہے محمد زین العابدین صاحب، آپ کے ساتھ سہروردی نہیں لگا رہا تاکہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں. جب ووٹ دیں گے تو آپ کا نام صرف محمد زین العابدین لکھیں گے. اب اگلے نعت خواں کو سماعت فرمائیے. اور پہلے والے جو نعت خواں ہیں زین العابدین سہروردی، ان کے ساتھ سہروردی لگایا جائے گا. اب اگلے نعت خواں کو سماعت فرمائیں. السلام علیکم، میرا نام محمد حدود علی فرام لاہور. کب دکھاؤ گے جمال رخ تاباں مجھ کو، کب دکھاؤ گے جمال رخ تاباں مجھ کو، کب عطا ہوگا میرے درد کا درمان مجھ کو. میں یہ سمجھوں گا ملا تخت سلیمان مجھ کو. میں یہ سمجھوں گا ملا تخت سلیمان مجھ کو، اپنے در کا جو بنا لو کبھی دربار مجھ
مجھ کو اپنے در کا جو بنا لو مجھ کو. یہ 15 نعت خواں آپ نے سماعت فرمائے. ماشاء اللہ برادر اشتیاق صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے تینوں نعت خوانوں کے انعامات کی رقم میں اضافہ فرمایا. انشاءاللہ اور مختلف چیزیں بھی انشاءاللہ انعامات کے لیے آ رہی ہیں، میں اگلے پروگرام میں اس کا اعلان کروں گا. تو اب آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ 15 آوازیں میں نے منتخب کی تھیں. 75 آوازوں 75 جو نعت خواں تھے ان میں سے یہ 15 نعت خواں کی آوازوں کا انتخاب میں نے کیا. اب آپ نے ایک آئی ڈی سے جتنے بھی نعت خوانوں کو آپ نے نام لکھنے ہیں. ہم نے اگلے جو پروگرام ہوگا اس کے اندر ان نعت خوانوں کا اعلان کرنا ہے. ہم آپ کو اگلے نعت خواں کا بھی کلپ آپ کو سنائیں گے، یعنی ان 9 نعت خوانوں کا. آپ نے 9 نعت خوانوں کو ووٹ کرنا ہے اور ایک آئی ڈی سے جو ہوگا وہ ایک دفعہ ہی شمار ہوگا. ایک آئی ڈی سے آپ بار بار نہیں لکھیں گے کہ جی یہ نعت خوان ہونے چاہیے. 9 نعت خوانوں کے نام ایک آئی ڈی کے ذریعے سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ 15 آوازوں میں سے 9 نعت خوان کون ہیں جو اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گے. آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9 نعت خوانوں کا انتخاب کرنا ہے. آپ نے ووٹ دینا ہے اپنی آئی ڈی کے ذریعے سے کامنٹس کے اندر. یہ کامنٹس جو آ رہے ہیں نا، آپ اس کو فیس بک پہ بعد میں بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر پھر آپ لکھیں کہ جی میرے خیال میں یہ 9 آوازیں اس کے اندر اگلے مرحلے کے لیے ہونی چاہیے. اگر 9 کے نام لکھنا چاہتے ہیں 9 کے نام لکھیں، 2 کے نام لکھنا چاہتے ہیں 2 کے نام لکھیں، 4 کے نام لکھنا چاہتے ہیں 4 کے لکھیں، جو بھی لکھیں. بہرحال پھر آپ کے ووٹ شامل کر کے ان 9 نعت آوازوں کا انتخاب کیا جائے گا کہ جو اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گے. پھر انشاءاللہ 24 اکتوبر کو جو پروگرام ہوگا اس میں ان 9 نعت خوانوں کا اعلان کیا جائے گا کہ جو اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی ہوں گے. ان کی نعت کا ایک شعر آپ کو سنایا جائے گا. پھر ان کو ٹاسک دیا جائے گا کہ انہوں نے اگلے پروگرام میں کون سا کلام پیش کرنا ہے. آخر میں جو فائنل ہوگا وہ سپر 6 یعنی 6 نعت خوانوں کا انتخاب ہوگا. اس میں سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہوں گے ان کا اعلان کیا جائے گا. اور پھر انشاءاللہ سید سلیم شاہ صاحب سہروردی، کمال الدین سہروردی صاحب، رمضان سہروردی صاحب، ان کے ذریعے سے آپ کو انعام پہنچ جائے گا انشاءاللہ، جو بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئیں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کامنٹس کے اندر ایک آئی ڈی سے 9 سے زیادہ نہیں، کم کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں، 1 کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں، 9 کرنا چاہیں 9 کر سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ 9 آوازیں جو ہیں اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتی ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کامنٹس کے ذریعے ان نعت خوانوں کا نام لکھیں جو اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گے. وہ 9 نعت خوان ہوں گے، 9 نعت خوانوں کے درمیان. پھر ہم ان کو ٹاسک دیں گے اور ٹاسک کے ذریعے سے پھر انشاءاللہ العزیز ان کو پھر اگلے پروگرام میں ہم سنیں گے. وہ اپنے کلپ ہمیں بھیجیں گے اور ہم ان کا دورانیہ بڑھائیں گے. اگلے مرحلے میں جب 9 نعت خوان ہوں گے وہ 2.5 منٹ کے اندر اپنی نعت شریف کو مکمل کریں گے. لیکن دیکھیں پلیز یاد رکھیے گا کہ نعت شریف پڑھنے سے پہلے اسی طرح پہلے اپنا نام بتائیں گے، پھر اپنے شہر کا نام بتائیں گے اور پھر نعت شریف پڑھیں گے. اور 2.5 منٹ آپ کے نعت شریف میں کے لیے ہوں گے. فائنل کے لیے ہم 3 منٹ دیں گے. اس میں بھی آپ کو پہلے اپنا نام بولنا ہوگا، پھر اپنے شہر کا نام بولنا ہوگا، پھر نعت شریف پڑھنی ہوگی انشاءاللہ العزیز. اس طرح یہ مقابلہ ربیع الاول شریف میں ہی ہوگا اور کوشش کریں گے ربیع الاول کے تیسرے ہفتے میں اس کا فائنل ہو جائے. تو اب آپ برائے مہربانی ووٹ کریں. آپ کا ووٹ جو ہے وہ کامنٹس کے ذریعے سے ہوگا.
ایک آئی ڈی سے آپ جو بھی بھیجیں گے ہمیں نام وہ ایک دفعہ ہی بھیجیں گے اور وہ ایک دفعہ ہی شمار کیے جائیں گے. اگر آپ نے دوبارہ اسی آئی ڈی سے اور نام بھیجے تو وہ شامل نہیں کیے جائیں گے. بڑی مہربانی. اب ہم سلام کے چند شعر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الہ العالمین، آج کی اس بابرکت محفل میں تیرے پاک کلام میں سے جو حصہ تلاوت کیا گیا، ہم شریف پڑھی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کیا گیا. مقابلہ نعت خوانی میں نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلائے عقیدت پیش کیا. اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً و تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور کے واسطے دلی سے جمیع انبیاء کرام، حضور کے امجاد پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، جمیع صحابہ کرام، جمیع صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بھائی چونکہ مقابلہ اب ہو رہا ہے تو نام کے ساتھ جو دعا ہے وہ مقابلہ نعت خوانی جب ختم ہوگا اس کے بعد پھر انشاءاللہ نام کے ساتھ دعائیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کی بعد اب حاضری، حج و عمرے کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مقابلہ نعت خوانی میں جو طلبہ حصہ لے رہے ہیں الہ العالمین، اور جو نعت خواہ حصہ لے رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرما اور اپنی خزانہ غیب سے بے حساب رزق عطا فرما. آمین بجائے سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. خاص طور پہ دعا فرمائیں اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما، اور الہ العالمین جو گھروں میں بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما. آمین بجائے سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.